الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، آج کی رات رحمتوں کی رات، برکتوں کی رات، توبہ کی رات، مانگنے کی رات، مغفرتوں کی رات، وہ مبارک رات جس کا تذکرہ احادیث میں موجود ہے، جس کا تذکرہ بہت ساری روایتوں میں ملتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات کروڑوں کی بخشش ہو رہی ہے، یقیناً رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، توبہ کے دروازے ویسے بھی کھلے ہوئے ہیں، مگر آج قبولیت کی رات ہے۔ آج خوب توبہ کرنی ہے، آج خوب اپنے رب سے مانگنا ہے، آج اللہ کی بارگاہ میں گر گڑانا ہے۔ آج کا یہ پروگرام، آج کا یہ سلسلہ ہم سب کے لیے بہت کچھ سیکھنے کا باعث بنے گا۔ آپ دنیا میں جہاں کہیں ہیں، توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ اگر اس پروگرام کے آخر تک شامل رہیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھ سکیں گے۔ اپنے پروگرام کے شروع میں آئیے آپ کو درود پاک کی ایک فضیلت بتانا چاہتا ہوں۔ درود پاک بھی کیا کمال کا وظیفہ ہے، بلکہ ایک اور خوبصورت بات کہ جو آیت درود ماشاء اللہ ہم نمازوں کے بعد سنتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ آیت درود بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ شعبان کے مبارک مہینے میں نازل ہوئی، تو شعبان نبی پاک پر درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کثرت سے درود پاک پڑھیے، اور درود پاک کیسا خوبصورت وظیفہ ہے، اتنے فضائل ہیں کہ اگر کئی پروگرامز صرف درود پاک کے فضائل پر ہی کیے جائیں تو وقت تو ختم ہو سکتا ہے، فضائل درود کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ بہت خوبصورت حدیث، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، رب کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آگے میرے آقا فرماتے ہیں جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، رب کریم اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے، ایک درود پر 10 رحمتیں، 10 درود پر 100 رحمتیں، 100 درود پر 1000 رحمتیں، گویا ملٹیپلائی کریں تو ہر درود پر 10 رحمتیں مل رہی ہیں۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ صبح و شام میرے ساتھ اللہ کی رحمت رہے، درود پاک کیوں نہ پڑھتے رہیں؟ مگر اس حدیث پاک کا جو لاسٹ پارٹ ہے، جو اگلا جز ہے، وہ بہت خوبصورت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ومن صلی علیہ الفا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا، اس کو کیا انعام ملے گا؟ کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا، شولڈر سے شولڈر ٹچ ہو رہا ہوگا۔ گویا یہ وہ خوشخبری ہے، یہ وہ نوید ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جنت میں وہ میرے ساتھ جائے گا۔ تو پھر کیوں نہ ہم درود پاک پڑھیں، پھر کیوں نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں۔ آج تو مبارک رات ہے، مانگنے کی رات ہے، جتنا ہو سکے درود پاک کی کثرت کیجیے۔ اور آج کے بعد جو دن ہیں ہمارے نامہ اعمال کے، وہ شروع کے صفحات ہوں گے۔ نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں نا شب برات، ابھی ہم سنیں گے ان روایتوں کو۔ تو اب اپنے اگلے جو دن ہیں وہ اور عبادت میں، اعکاش نفلی روزوں میں، درود پاک میں گزاریں، تاکہ رمضان تک ہم مزید عبادتوں کے عادی بن جائیں اور پھر رمضان کا شاندار استقبال کریں۔ شعبان کا مہینہ کس قدر پیارا ہے، کس قدر امپورٹنٹ ہے کہ ایک حدیث پاک میں پیش کرنا چاہوں گا۔ عاشقان رسول کے لیے بہت زبردست موٹیویشن ہے اس حدیث پاک میں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، غلام کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہے کہ نبی پاک فرمائے کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے۔ تو ہمیں تو اس مہینے کی بہت قدر کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کی بات اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ شعبان کے 5 حروف ہیں، شین، عین، با، الف اور نون۔ کیا خوبصورت ایبریویشن، ان الفاظ کی کیا خوبصورت وضاحت
پیران پیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اپنی مشہور کتاب غنیت الطالبین میں کہ شین سے مراد شرف ہے یعنی بزرگی، عین سے مراد علو یعنی بلندی، با سے مراد بر یعنی بھلائی ہے، الف سے مراد الفت اور نون سے مراد دور۔ سبحان اللہ، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرما دیتا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں بندوں کو یہ تمام چیزیں اس مہینے میں رب عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے، اور خیر البریہ سید الورا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں یہ نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ، پھر کیوں نہ اس مہینے کی قدر کی جائے۔ اور بالخصوص جو آج کی شب ہم یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہ تو شب براءت ہے۔ براءت کے تو معنی بھی آزادی ہے نا۔ آپ نے سنا ہوگا ایک جملہ بڑا مشہور ہوتا ہے کہ فلاں کو مقدمے سے بری کر دیا گیا، فلاں کو جیل سے بری کر دیا گیا۔ بری کرنا یعنی آزاد کرنا۔ شب براءت کے معنی ہی یہ بنتے ہیں کہ یہ آزادی کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے، یہ جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم ہونے کی رات ہے۔ تو پھر کیوں نہ اس رات ہم خوب اللہ کی عبادت کریں۔ شعبان کا مہینہ دیکھیں نا، آلموسٹ آدھا گزر گیا ہے، مگر کیا میری اور آپ کی زندگی میں، ہماری روٹین لائف میں کوئی تبدیلی آئی؟ صحابہ کرام کا کیا انداز ہوتا تھا؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان کس طرح ماہ شعبان کو گزارتے تھے؟ کتابوں میں لکھا کہ ماہ شعبان کا جب چاند نظر آتا تو صحابہ کرام تلاوت قرآن کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غرباء اور مساکین ماہ رمضان میں اپنے روزوں کی تیاری کر سکیں۔ حکام قیدیوں کو طلب کرتے اور جن پر حد یعنی شرعی سزا وغیرہ جاری کرنی ہوتی وہ جاری کر دیتے، جنہیں معاف کرنا ہوتا معاف کر دیتے۔ کاروباری لوگ اپنے قرضے ادا کر لیتے، جن کو دینا ہوتا انہیں دے دیتے، جن سے لینا ہوتا وہ لے لیتے۔ یعنی ایوری بڈی مصروف ہو جاتے، کسی طرح رمضان سے پہلے اپنے آپ کو فری کر لیں، اپنے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کر لیں۔ اور پھر جیسے ہی رمضان نظر آتا تو کئی صحابہ کرام غسل کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ They trying to prepare themselves، وہ تیاری کرتے رمضان کی، استقبال رمضان کی تیاری شعبان میں ہو رہی ہوتی۔ اور شعبان میں سبحان اللہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کیسے گزارتے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم نبی پاک کے امتی ہیں نا، ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا کا شعبان کیسا ہوتا تھا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے بعد سب سے زیادہ نفلی روزے شعبان میں رکھا کرتے۔ تو آپ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ حضور میں دیکھتی ہوں آپ کسی اور مہینے میں اتنے نفلی روزے نہیں رکھتے، رمضان کے بعد شعبان میں سب سے زیادہ نفلی روزے آپ رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اب ذرا غور کیجئے ناظرین، یہ بڑی اہم بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے صدقے ہماری مغفرت ہونی ہے، مگر ان کا یہ عالم تھا، خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ میرے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ کیا ہمیں یہ فکر ہے؟ جی ہاں، آج کی رات اعمال نامے بارگاہ الہی میں پیش ہونے کی رات ہے۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جس کو یہ ٹینشن ہو، یہ فکر ہو، یہ دل میں فکر ہو کہ میرے نامہ اعمال میں تو کچھ بھی نہیں ہے، پچھلا سال تو گناہوں میں گزرا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو نامہ اعمال پیش ہونے جا رہا ہے وہ تو سیاہ ہے۔ کیا ہم میں سے کسی نے رو رو کر اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کی؟ کیا آج توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرنے کی فکر کی کہ مالک جو نامہ اعمال تیرے دربار میں پیش ہو رہا ہے وہ خالی ہے، گناہ ہی گناہ ہے، نیکیاں نہیں ہیں، نیکیاں ہیں بھی تو اس میں اخلاص نہیں ہے۔ کاش یہ فکر نصیب ہو جائے، کاش یہ سوز و گداز نصیب ہو جائے۔ اور یقین کریں اللہ بہت کریم ہے، دنیا میں اگر کسی کی رپورٹ غلط ہو جائے نا تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ ہم دنیا میں بھی تو بہت ساری رپورٹس بناتے ہیں، کوئی سٹاک رپورٹ بناتا ہے، کوئی ٹیکس رپورٹ بناتا ہے، کوئی اپنی پرفارمنس رپورٹ بناتا ہے، اور جب بھی کہیں رپورٹ پیش کرنی ہوتی ہے تو ٹینشن ہوتی ہے کہ رپورٹ اچھی ہونی چاہیے۔ اور دنیا کی رپورٹس میں تو لوگ بہت ساری گڑبڑ کر بھی لیتے ہیں، حالانکہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تو کچھ چینج نہیں کیا جا سکتا نا۔ وہاں تو
ایسا تو نہیں نا کہ کوئی اعمال نامہ تبدیل کر دے گا کسی کو جناب سورس لگا کر. فرشتوں نے لکھا ہے, کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. نماز قضا کی ہے تو قضا لکھی ہے, جھوٹ بولا ہے تو وہ لکھا ہے, بے حیائی کی ہے تو وہ لکھی ہے, اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے وہ بھی لکھے ہیں. لوگوں نے نہیں دیکھا. بعض لوگ گناہ کرتے وقت یہ سوچ رہے ہوتے ہیں مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا, دروازہ بند کر دو, لائٹ بجھا دو, لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. کرامن کاتبین فرشتے تو لکھ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہم نے کیا ہے, اور وہ سب لکھا ہوا ہے نامہ اعمال میں. اور وہ ساری بے حیائیاں, وہ ساری برائیاں, وہ ساری نافرمانیاں بارگاہ الہی میں حاضرات پیش ہو رہی ہیں. پھر کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ شرمندہ ہونا چاہیے, ندامت ہونی چاہیے. دنیا میں شرمندہ ہونے سے, اقبال جرم کرنے سے سزا سنائی جاتی ہے, مگر کریم کے دستور نرالے ہیں, اللہ کے دربار کی شان نرالی ہے. وہ کیسا کریم ہے, مجرم ایک بار اقبال جرم تو کر لے, ندامت سے کچھ سر تو جھکا لے, سچے دل سے پکارے تو صحیح اسے, وہ توبہ قبول فرماتا ہے, وہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. یہ ساری رپورٹ چینج ہو سکتی ہے. جی ہاں, ہمارے گناہ, ہماری خطائیں, ہماری نافرمانیاں بہت ہیں, مگر ایک سچی توبہ, ایک مقبول توبہ ان تمام چیزوں کو تبدیل کر سکتی ہے. اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی. بس جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ندامت ہے, وہ شرم ہے, آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی ہے. اگر ان تمام چیزوں کو شامل کر کے سچی توبہ کر لی جائے, سچا مکہ وعدہ کر لیا جائے کہ یا اللہ اب تیری نافرمانی نہیں کروں گا, اب نماز قضا نہیں کروں گا, اب حرام روزی کے قریب نہیں جاؤں گا. وہ بالخصوص وہ بڑے گناہ جس کا تذکرہ احادیث میں ہے. آج میں آپ کو وہ حدیث بھی سنانا چاہتا ہوں کہ جس حدیث کا مضمون یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, آج کی رات وہ رات ہے, شب برات کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. یہ مثال ذرا سمجھنے والی ہے. کیا میں اور آپ اپنے سر کے بال گن سکتے ہیں؟ ہم اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے. ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں, اٹس امپاسبل ٹو کاؤنٹ. کیسے بندہ گن سکتا ہے؟ لیکن قبیلہ بنی کلب وہ قبیلہ تھا ناظرین جو عرب میں اس زمانے میں سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا. اٹ مینز تھاؤزنز, ہزاروں بکریاں تھیں. اور کتنے اس کے بال ہوں گے, کروڑ بال. اتنے لوگ آج کی رات بخشے جائیں گے. آقا فرماتے اللہ اتنے بالوں کی تعداد کے مطابق گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. یعنی آج تو گویا چھما چھم رحمت برس رہی ہے. لیکن نبی پاک کی حدیثوں سے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ چند بد نصیب ایسے ہیں جو شب برات بھی نہیں بخشے جائیں گے. اور احادیث میں جو پہلا نام ملتا ہے وہ ہے شرابی, عادی شرابی. شب برات نہیں بخشا جائے گا. بدکاری کرنے والا, زنا کا عادی, شب برات نہیں بخشا جائے گا. ماں باپ کا نافرمان, وہ بھی نہیں بخشا جائے گا. رشتہ داریاں کاٹنے والے, قطع تعلقی کرنے والے, ان کے بارے میں بھی آیا, وہ بھی نہیں بخشے جائیں گے. چغل خوری کرنے والے, وہ بھی نہیں بخشے جائیں گے. تکبر والا لباس پہننے والوں کے بارے میں آیا. اسی طرح تصویریں بنانے والوں کے بارے میں آیا. آپ ذرا غور کیجئے, یقیناً یہ جو ڈیجیٹل پکچر آپ ہماری دیکھ رہے ہیں اس کو علماء نے جائز قرار دیا, مگر جو ہاتھوں سے تصویر بناتے ہیں, مجسمے بناتے ہیں, ان کے بارے میں ناجائز و حرام کا فتویٰ ہے. یہ 5 6 7 بالخصوص جو گناہ احادیث میں گنوائے گئے, اگر میرا کوئی بھائی ایسا مجھے سن رہا ہے جو خدا نہ خواستہ ان گناہوں میں مبتلا ہے, آج توبہ کی رات ہے, آج مانگنے کی رات ہے, آج گر گڑانے کی رات ہے. وہ کریم کے خزانے بہت بڑے ہیں, وہ جب چاہے ہمارے عیبوں کو, ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر سکتا ہے, مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اس سے دوستی کر لیں, سچی توبہ کر لیں, پکا وعدہ کر لیں. آج ایسا نہ ہو کروڑوں بخشے جائیں اور ان بخشے جانے والوں میں ہم محروم ہو جائیں. شراب کا عادی نہیں بخشا جائے گا, مگر بدقسمتی سے آج مسلمانوں میں بہت کثرت کے ساتھ شراب عام ہوتی جا رہی ہے. شادیوں میں, پارٹیوں میں, میٹنگز میں, دوستوں میں کولڈ ڈرنک کی طرح لوگ شراب پی رہے ہیں. نہیں ناظرین, یہ حرام, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یہ شراب اس قدر سخت ناپسندیدہ عمل ہے
کہ جب بھی بڑے کبیرہ گناہوں کا حدیث میں تذکرہ ملتا ہے تو اس میں شرابی کے بارے میں، شراب پینے والوں کے بارے میں سخت لعنت اور ملامت کی جاتی ہے۔ پھر ہم کیوں اس برے کام کے قریب جائیں؟ اور شراب، اچھا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں ہم پیتے نہیں ہیں، دوست پیتے ہیں، ہم ساتھ بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیے احادیث میں ایسے دسترخوان پر بیٹھنے والوں کے لیے بھی وعیدیں آئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اس دسترخوان پر مت بیٹھے جس پر شراب کا دور چلتا ہے۔ اب شراب کا دور جہاں چلے ہمارا وہاں کیا کام؟ اور یاد رکھیے جو لوگ ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہی بعد میں شرابی بنتے ہیں، وہی بعد میں ڈرگز یوز کرتے ہیں، کو کہتے ہیں ہم تو نہیں پیتے، دوست پیتے ہیں۔ ہم وہاں کیوں بیٹھیں جہاں رب کی طرف سے ناراضگی کا اعلان اور لعنت برسنے کا اعلان ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے ناظرین کہ ہمارے برابر میں کسی گھر میں اللہ نہ کرے آگ لگ جائے اور اپنے گھر میں سکون سے بیٹھیں کہ میرے برابر میں لگی ہے نا، میرے گھر میں تو نہیں ہے؟ حفاظتی امور کے تحت پوری بلڈنگ خالی کرا لی جاتی ہے، زیادہ بڑی آگ ہو تو پورا محلہ خالی کرا لیا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ کہیں وہ آگ دوسرے گھروں تک نہ پہنچ جائے۔ تو ہم ایسی جگہ بیٹھتے کیوں ہیں جہاں رب کی طرف سے لعنت برس رہی ہو، اس کا غضب ہو؟ تو ہم کہتے ہیں دوست جوا کھیلتے ہیں، میں تو نہیں کھیلتا، میں تو صرف ان کو کمپنی دیتا ہوں۔ نہیں ناظرین، یاد رکھیے ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے جن پر رحمتیں برس رہی ہیں۔ پنجابی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں بھلے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان اتاراں، اچھے بندے کی، نیک لوگوں کی صحبت ایسی ہے جیسے پرفیوم کی شاپ، عطر کی دکان۔ وہ کہتے پیسے خرچ کرو نہ کرو، سودا لو نہ لو، خوشبو پھر بھی آ جاتی ہے۔ پرفیوم شاپ پہ جائیں، عطر کی دکان پہ جائیں، تھوڑا سا عطر وہ لگا بھی دیتے ہیں، نہ بھی لگائیں تو خوشبو تو آتی ہے نا، یہ فائدہ ہے نا۔ اور وہ لکھتے ہیں برے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان لوہاراں، جو برے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، ان کی جو صحبت ہے، ان کی کمپنی جو ہے وہ جیسے لوہار کی دکان ہے۔ کپڑے پاویں کنج کنج پئیے چنگا پین ہزاراں، کہ کپڑے کتنے بھی بچا لو، لوہار کی دکان پر چنگاریاں اڑ رہی ہوتی ہیں، وہ کپڑوں میں سوراخ کر دیتی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا میں برائی نہیں کرتا مگر دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، وہ پارٹیز کر رہے ہوتے ہیں، وہ شراب پی رہے ہوتے ہیں، وہ جوا کر رہے ہوتے ہیں، وہ بدکاریاں کرتے ہیں، میں اپنے آپ کو بچاتا ہوں۔ آپ کب تک بچائیں گے؟ شرابی کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ کا فرما بردار تو نہیں بنا جا سکتا نا۔ وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اور کمپنیز، ہمیں اپنی صحبتوں اور اپنی گیدرنگز کے بارے میں غور کرنا ہوگا۔ خدا را وہاں بیٹھیے جہاں رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ایسے اجتماعات میں، ایسے علم دین کی محفلوں میں جائیں کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا۔ دیکھیں نا اس وقت بھی تو آپ چینل پہ بیٹھے ہیں، چینل پر بیٹھ کر ہی بہت سارے گناہ کیے جا سکتے ہیں، مگر آج اللہ کی رحمت سے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں، ہم اسی کو راضی کرنے والی باتیں کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم ایسے کام کرنا شروع کر دیں کہ جس سے رب راضی ہو جائے۔ تو آج جو رات ہے وہ مانگنے کی اور توبہ کی رات ہے، اور شراب تو ایک ایسا کام ہے کہ جس میں بہت سارے لوگوں پر، یعنی شراب سے متعلقین بہت سارے لوگوں پر لعنت فرمائی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ذرا غور سے سنیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شراب بنانے والا، بنوانے والا، پینے والا، اٹھانے والا، اٹھوانے والا، پلانے والا، بیچنے والا، اس کی قیمت کھانے والا، خریدنے والا اور خریدوانے والا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ عز و جل نے شراب کے معاملے میں 10 بندوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب کے معاملے میں 10 بندوں پر لعنت فرمائی، اور یہ 10 قسم کے لوگ وہ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو صرف سرو کرتے ہیں، ہم تو سیل کرتے ہیں، غیر مسلم کو بھی شراب نہیں بیچی جا سکتی۔ کاش کہ دل میں اتر جائے میری بات۔ بدکاری کا جو عادی ہوگا وہ شب برات نہیں بخشا جائے گا۔ اگر کوئی ایسا بھائی میرا سن رہا ہے، ایسی کوئی بہن سن رہی ہے جو اس طرح کے کاموں میں انوالو ہیں، اپنے آپ کو بچائیے، دور کیجیے ان کاموں سے۔ یہ حرام، اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے، اور اس کے لیے بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں وہی پہلے ان گیدرنگ سے نکلنا ہوگا جہاں بے حیائی ہوتی ہے، ان چیزوں کو دیکھنے سے بچنا ہوگا۔ علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ بہکتی ہے۔ اگر آنکھیں ہی با حیا ہوں گی، آنکھیں ہی بے حیائی کے مناظر نہیں دیکھیں گی، نیچی نگاہیں رہیں گی، انشاءاللہ آنکھوں میں پاکیزگی رہے گی تو دل بھی برے خیالات سے بچتا رہے گا، اور انسان ان حرام کاموں سے بچ جائے گا۔ اللہ کرے کہ آج اس کام سے بھی سچی توبہ ہو جائے۔ اور پھر تیسرا بڑا گناہ جو اس حدیث میں ذکر ہوا، ماں باپ کی نافرمان، ماں باپ کو ستانے والا، اس رات نہیں بخشا جائے گا۔
بہت سارے مجھے ناظرین سن رہے ہوں گے، خدارا ذرا دیکھ لیجئے ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہیں کہ نہیں. یہ اللہ کی وہ نعمت ہے، جن کے پاس ہیں اس کی قدر کیجیے. خدا کی قسم، جن کی ماں چلی گئی، جن کے والد صاحب چلے گئے، بڑا یاد آتے ہیں. ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. یاد رکھیے دنیا میں ہر پیار، ہر محبت کسی کنڈیشن کے ساتھ ہے، کوئی وجہ ہے اس کی. مگر اگر ساری کائنات میں انکنڈیشنل لو ہے تو وہ فقط ماں باپ اپنے بچوں سے کرتے ہیں. اور کیا عظیم ہستی ہیں، کیا سپیریئر پرسنالٹیز ہیں. احترام، رسپیکٹ، پیار ماں باپ کو دینا ہے، پھر فیملی کا حق ہے. جی ہاں، حدیث پاک کا مضمون ہے تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی فیملی کے لیے بہترین ہے. اور آقا فرماتے سن لو میں تم سب سے زیادہ اپنی فیملی کے لیے بہترین ہوں. مگر آج زمانے کے حسن اخلاق کے پیکر، جن کی اسمائل مشہور ہے، جن کا اخلاق پورے محلے میں مشہور ہے، اپنے گھر جائیں تو شیر ببر بن جاتے ہیں. یہ اسلام نہیں ہے ناظرین، یہ شریعت کا انداز نہیں ہے. کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی فیملی کے ساتھ بالکل جس کو آپ کہیں کہ فیملی ممبر بن کر رہتے. مگر آج گھروں میں بہت کچھ ہو رہا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اگر آج میرا کوئی ایسا بھائی، کوئی ایسی بہن مجھے سن رہی ہے جن کے والدین ان سے ناراض ہیں، دیکھو اگر یہ زندہ ہے نا، انہیں راضی کر لو، ان کا دل نہ دکھانا. یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر دینا، آپ کی ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی. ماں کی دعا تو طوفان ٹال دیتی ہے. اچھا ایک اور مزے کی بات بتاؤں، میں کہوں امی دعا کریں، ابو جی دعا کریں، ٹھیک ہے وہ دعا کریں گے، لیکن کام ایسے کر لو، خدمت ایسی کر دو کہ آپ نہ کہیں، ان کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلتی رہیں. وہ نماز پڑھیں تو ہاتھ اٹھائیں اور آپ کے لیے دعا کریں. آپ بلیو کریں آپ کی پرابلم ساری سالو ہو جانی ہے. تو آج وہ تیسرا مجرم جو نہیں بخشا جائے گا ماں باپ کا نافرمان ہے. سوچئے، زندگی بھر اپنے ماں باپ کی خدمت کیجیے. بوڑھے ہو گئے نا، جب بندہ بوڑھا ہو جائے نا چڑچڑا ہو جاتا ہے، انڈرسٹینڈنگ پرابلم ہو جاتی ہے، لسننگ پاور بھی کم ہو جاتا ہے، قوت سماعت. لیکن یہ تمام چیزیں ہمیں ادب سے نہیں روکنی چاہیے. جب ہم چھوٹے تھے ہم بھی تو نہیں سمجھتے تھے کچھ. اگر آپ والد بن گئے تو میری بات جلدی سمجھ جائیں گے کہ آپ کا بچہ رات کو اٹھ کر کیا کیا کرتا ہے. مگر کیا آپ نے کبھی بچے کو اس بات پر اس سے ناراضگی کی کہ تم رات کو ہمیں سونے نہیں دیتے، گندگی کر دیتے ہو؟ ماں تو خادمہ ہوتی ہے بچے کی، پیر بھی دباتی ہے، اس کی گندگی بھی صاف کرتی ہے، اس کو کپڑے بھی تبدیل کراتی ہے. والد تھوڑا سا بڑا ہو بچہ تو انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتا ہے. اب وہی والد جب بوڑھا ہو گیا، ماں بوڑھی ہو گئی، تو بچہ کیا والد صاحب اور والدہ سے دور ہو جائے گا، خدمت سے جی چرائے گا؟ سوچئے، عمل کیجئے، مغفرت حاصل کیجئے. چوتھا، رشتہ داری کاٹنے والا بھی آج کی رات نہیں بخشا جائے گا. بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم نے رشتہ داریاں کاٹی ہوئی ہیں. اس لیے ماموں کے یہاں نہیں جاتے کہ انہوں نے دعوت میں نہیں بلایا تھا، چاچا کے پاس ہم نہیں جاتے کہ انہوں نے ہمیں گفٹ نہیں دیا تھا، سیدھے منہ بات نہیں کی تھی. چھوٹی چھوٹی ریزنز ہیں اور ہم نے رشتہ داریاں بریک اپ کر دی ہیں. یہ شریعت اس کو سخت ناپسند کرتی ہے. آپ دیکھیں نا، اتنی بڑی رات، مغفرت کی رات، مگر رشتہ داریاں کاٹنے والا نہیں بخشا جائے گا. میں آج ایک اور میسج، ایک اور پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے خاندان میں ایسا ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے رشتہ داری کاٹی ہوئی ہے، آگے بڑھیے، ابھی فون کر لیجئے، معافی مانگ لیجئے. ہو سکتا ہے وہ انتظار میں بیٹھے ہوں، آپ بھی تو انتظار میں بیٹھے نا. ابھی آپ ہو سکتا ہے جواب دیں کہ جناب بات تو ٹھیک ہے، رشتہ داری نہیں کاٹنی چاہیے، مگر غلطی ان کی تھی تو معافی تو ان کو مانگنی چاہیے. وہ آپ کی معافی کے انتظار میں ہیں، آپ ان کی معافی کے انتظار میں ہیں. سالوں نکل گئے، کئی عیدیں گزر گئیں، کئی ہمارے گھر اور ان کے گھر کے ایونٹ گزر گئے، ہم نے اپنے رشتہ دار کا چہرہ بھی نہیں دیکھا. تھوڑی سی زندگی ہے، دوریوں کے ساتھ، نفرتوں کے ساتھ نہ گزاریے، محبتوں کے ساتھ، محبتیں بانٹتے ہوئے گزاریے. آپ معافی مانگ لیجئے. پھر آپ کو شیطان کہے گا غلطی اس کی، میں کیوں مانگوں؟ کوئی بات نہیں، اللہ کو معافی مانگنے والا اور معاف کرنے والا بہت پسند ہے. آپ ایک بار معافی مانگ کر دیکھیے، تحفہ بھیج کر دیکھیے، ان کے گھر چلے جائیے، وہ بھی خوشی سے انشاءاللہ گلے لگا لیں گے. اگر پھر بھی وہ نہ گلے لگائیں تو آپ کم از کم قطع رحمی کرنے والے، رشتہ داری کاٹنے والے نہیں رہیں گے. ایسا نہ ہو تھوڑی سی ایگو، تھوڑی سی انا، تھوڑے سے تکبر کی وجہ سے آج سارے بخشے جائیں اور میں نہ رہ جاؤں. مغفرت سے بڑھ کر تو کوئی انعام نہیں ہے نا. تو پلیز اپنے رشتہ داروں کو جوڑ لیجئے. اسلام جوڑنے کا درس دیتا ہے، توڑنے کا درس نہیں دیتا. تو بہرحال ہمارے اس پروگرام کا وقت اب اختتام کے قریب ہے. میں آخر میں یہی عرض کروں گا، بہت خوبصورت، بہت
فلیکسیبل ریلیجن ہے اسلام. بعض لوگ کہتے ہیں اسلام بڑا مشکل ہے. مشکل انہیں لگتا ہے جو دور سے دیکھتے ہیں. اگر شریعت کے اندر آ کر اسلامی تعلیمات کو صحیح طریقے سے سمجھ کر عمل کریں تو زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے, بڑی سافٹ ہو جاتی ہے. بہت کچھ انسان اپنی زندگی میں نہیں کر رہا ہوتا جو اسلام پر, شریعت پر اور سنت پر عمل کرنے کی برکت سے کر لیتا ہے. لیکن اس کے لیے ایک صحبت, ایک ماحول اختیار کرنا ہوگا. اچھوں کی صحبت اختیار کیجئے, اس طرح کے اجتماعات میں, پروگرامز میں شرکت کرتے رہیے. انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی تو کچھ اور موضوعات لے کر حاضر ہوں گے. آپ بھی مجھ گناہگار کے لیے, میری مغفرت کے لیے دعا کیجئے. میں دعا کرتا ہوں کہ آج جتنے ناظرین ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں, اللہ کریم سب کی مغفرت فرمائے. آج مانگنے کی رات ہے, رحمتوں کے نزول کی رات ہے. اللہ کریم ہماری بھی مغفرت فرمائے, ہمارے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے. یاد رہے شب برات قبرستان جانا سنت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شب برات جنت البقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئے. اگر آپ ابھی رات باقی ہے, ابھی تک قبرستان نہیں گئے, تو قبرستان کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے, قبرستان کی جو سنتیں اور آداب ہیں اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے قبرستان بھی جائیے, مرحومین کو ایصال ثواب بھی کیجیے. قبرستان جا کر ایک بات ضرور غور سے دیکھیے گا, یہ قبریں ساری ایک جیسی آپ کو نظر آئیں گی, لیکن یہ اندر سے ایک جیسی نہیں ہے. جی ہاں, آج ہم کسی علاقے میں بنگلو کو دیکھ کر, مکان کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ اس میں امیر لوگ رہتے ہیں یا اس میں غریب رہتے ہیں. اس میں جو رہنے والا ہے وہ لگژری لائف جی رہا ہے, اور اس مکان میں تو کوئی بڑی قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے, بیکاز اس کی جو باہر کی لوکیشن ہوتی ہے ہمیں بتا دیتا ہے کہ اندر کیسا گھر ہوگا. لیکن قبریں ساری باہر سے ایک جیسی ہیں, اندر سے ایک جیسی نہیں ہیں. اور میں خود نہیں کہہ رہا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے قبریں دو طرح کی ہوتی ہیں, یا تو جنت کا باغ ہوتی ہے یا دوزخ کا گھڑا. دکھنے والی ایک جیسی ہیں, کوئی قبر میں عیش کر رہا ہے, برکتیں لوٹ رہا ہے, اور کوئی قبر میں عذاب بھگت رہا ہے. قبرستان جائیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ کل میں نے بھی جانا ہے. آج اکیلے جانے میں ڈر لگتا ہے. مجھے اور آپ کو کوئی کہے کہ ایک رات قبرستان میں اکیلے بتاؤ, ہم نہیں بتا سکتے, مگر مرنے کے بعد تو قیامت تک قبر میں ہی رہنا ہے نا. پلیز سوچئے, اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانے والے کام کیجئے. آج ایک اور نیت کر لیجئے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات انشاءاللہ. دعا کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں ہے. اللہ کے نزدیک سب سے بزرگ چیز وہ دعا ہے, اور دعا کو حدیث میں مخ العبادہ, عبادت کا مغز کہا گیا. ٹاپ آف دا لسٹ جو عبادت ہے نا وہ دعا ہے. مگر آج دعا کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. ہم تو سمجھتے ٹھیک ہے مانگ لی, نہیں مانگی. ارے دعا نہ مانگنے والوں سے رب ناراض ہوتا ہے, اور جو جتنا مانگتا ہے رب اس سے اتنا خوش ہوتا ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ فرماتا ہے, سنو حدیث قدسی ہے, اے فرزند آدم تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے اور میرا امیدوار رہے گا, میں تیرے گناہ کیسے ہی ہو معاف فرماتا رہوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے. جب تک مانگو کہ رب عطا فرمائے گا. اب ہم بڑے نادان ہیں, پرابلم یہ ہم بڑی جلدی مچاتے ہیں. یار اتنے دنوں سے دعا کر رہا ہوں, مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا ہے. میں نے دعا کی یا اللہ کاروبار میں برکت دے دے, کل بھی 5,000 کی بکری ہوئی, آج بھی 5,000 کی, کوئی اضافہ نہیں ہے. جناب میں دعا کرتا ہوں یا اللہ صحت دے دے, شوگر لیول کم ہی نہیں ہو رہا. میں دعا کرتا ہوں یا اللہ بیٹا دے دے, بیٹا مل ہی نہیں رہا. میں انشاءاللہ اور بھی باتیں اس میں عرض کروں گا, میں صرف ابھی اس حدیث کو کلیئر کر دیتا ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے دعا کی کہ یا اللہ میرے کاروبار میں برکت دے دے, آپ کی جو سیل تھی وہ ایز اٹ از رہی, لیکن آپ کی دکان میں آگ لگنے والی تھی, آپ کی دکان میں ڈکیتی ہونے والی تھی. آپ نے دعا مانگی, اللہ نے اس بلا کو روکنے میں لگا دیا. سچ بتاؤ پیسے تھوڑے بڑھ جاتے اچھا تھا, یا دکان میں آگ نہ لگی یہ بڑا کرم ہو گیا. میں نے گھر سے نکلنا تھا, میرا ایکسیڈنٹ ہونا تھا, ٹانگ ٹوٹنی تھی, میں نے اللہ سے دعا کی تھی یا اللہ بیٹا دے دے, وہ دعا کو کنورٹ کیا گیا, میری ٹانگ بچ گئی, میرا ایکسیڈنٹ بچ گیا. بتاؤ یہ اللہ کی مہربانی نہیں ہے؟ پرابلم پتہ ہے کیا ہے, ہمیں دنیا والوں پر سب پر بھروسہ ہے, ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. ہم سمجھتے پتہ نہیں دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے. دعا کے آداب میں لکھا ہے کہ اللہ اس بندے کی دعا قبول نہیں فرماتا جو دعا کی قبولیت میں جلدی مچاتا ہے, جو کہتا ہے جلدی قبول ہو جائے, بس آج ہی قبول ہو جائے. اچھا پھر لوگ شکوے بھی بڑے کرتے ہیں, یار میں نے جمعے کے دن بھی دعا کی, مزار پہ جا کے بھی دعا کی, بزرگوں سے بھی دعا کرائی, کسی نے کہا کعبے کو دیکھ کر پہلی دعا کرو وہ قبول ہوگی, کعبے پر بھی چلا گیا, میں مدینے بھی گیا, میری دعا ہی قبول نہیں ہو رہی, میرا پرابلم ہی سولو نہیں ہو رہا. اب ذرا 2-3 حدیثیں سناؤں گا
یہ ساری غلط فہمیاں، یہ سارے مسکنسیپشن اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو دور ہو جائیں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دعا بندے کی 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی، 3 میں سے کوئی ایک بینیفٹ لازمی ملتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں یا تو اس دعا کے بدلے گناہ بخش دیا جاتا ہے، یا اس میں جو مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے، دنیا میں جو مانگا وہ مل گیا، سیکنڈ یہ آپشن ہے۔ تیسرا فرمایا کہ اللہ اس کے لیے اس دعا کا ثواب جمع کر دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں جب بندہ قیامت کے دن جا کر اتنی ساری نیکیاں دیکھے گا، پہاڑ جتنی، تو عرض کرے گا مولا یہ کام تو میں نے نہیں کی، کدھر سے ہوئے؟ ارشاد ہوگا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہ ہوئی تھیں، اس کا ثواب ہم نے جمع کر دیا ہے۔ بندہ قیامت کے دن تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعائی قبول نہ ہوتی، اتنا اجر، اتنا ثواب۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دعا مانگتے وقت کنجوسی نہ کیا کرو، ایچ اینڈ ایوری ورڈ، ہر لمحہ آپ کا دعا میں عبادت ہے، اور یہ آپ کے نامہ اعمال میں بڑھوتری کا سبب ہے۔ دعا میں یہ نہ سوچا کرو کہ پتہ نہیں کیا ملنا ہے، نہیں ملنا، یقیناً ملنا ہے۔ اب دوسری حدیث سنو اور ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جب کوئی فاسق، فاجر، گناہ گار دعا کرتا ہے، بعض اوقات یہ بھی خیال آتا ہے شیطان ہے نا، یار میں 5 ٹائم نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں درود بھی پڑھتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میرے کام سیدھے ہوتے نہیں ہیں، میری دعائیں قبول ہوتی نہیں، وہ برابر میں میرا پڑوسی ہے، ایک وقت کی نماز پڑھتا نہیں ہے، کام سارے اس کے الٹے ہیں، کاروبار اس کا ترقی کر رہا ہے، گھر اس کے بن رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ اول تو ہمیں یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ میں نیک ہوں، ہر وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں سب سے برا ہوں، میری بہت ساری خطائیں، لیکن اس کے باوجود اب جو میں حدیث سنانے جا رہا ہوں یہ بہت سو کی بہت بڑی کنفیوژن کو دور کر دے گی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جب کوئی فاسق، فاجر، گناہ گار شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو۔ کیوں؟ فرماتا ہے اس کا مانگنا پسند نہیں آ رہا، اس کی آواز اچھی نہیں، جلدی کام کر دو۔ اور فرمایا جب اللہ کا کوئی نیک بندہ، رب کا محبوب جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے ابھی اس کو نہ دینا، ابھی اس کا کام نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند آ رہا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں خدا کی قسم، میں جو مانگوں وہ مجھے میرا رب دے دے، یہ اچھا ہے یا زندگی میں ایک دعا میں ایسی کروں کہ اللہ جبریل سے کہے کہ میرے بندے کا کام نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، اے میرے فرشتوں اور مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند آ رہا ہے۔ کاش زندگی میں ایک دعا، مجھے بتاؤ نا میرا رب یہ کہہ دے کہ میرے بندے کی آواز مجھے پسند ہے، پھر تو میرا کام ہو گیا نا، میرے رب کو میں پسند آ گیا، اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ مگر بدقسمتی ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتا ہے کہ میرا کام نہیں ہو رہا، میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ جلدی نہ مچایا کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اور اب آخری بات سے اور آپ کا کلاؤڈ کلیئر ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں پتہ نہیں میرے مسئلے حل کیوں نہیں ہو رہے، میں اللہ کی بارگاہ میں اتنا دعا کرتا ہوں مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ سنو، اب میں آپ کو ایک لاجیکلی مثال دیتا ہوں یا عقلی مثال دیتا ہوں۔ آپ والد ہیں، آپ میں سے بہت سارے والد ہوں گے، کئی بڑے بھائی ہوں گے، آپ نے بچے پالے ہیں یا کئی ابھی بھی بچے والے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کا چھوٹا بیٹا ہو، اسمال چائلڈ، بیمار ہو جائے، گلا خراب، فلو، شدید کھانسی، اب وہ بچہ آپ سے ضد کرے کہ ابو جان میں نے آئس کریم کھانی ہے، میں نے ٹھنڈا شربت پینا ہے، کھانسی بھی ہو رہی ہے، بتائیے آپ پلائیں گے اس کو؟ جواب دیجئے۔ سب منع کر رہے ہیں، نہیں پلائیں گے نا؟ اچھا، اب وہ بچہ رونا شروع کر دے، آپ کے بالکل سامنے بیٹھے چیخے مار رہا ہے، رو رہا ہے، آپ کا ایک دوست بھی ساتھ بیٹھا ہے، وہ ابھی آیا، دیکھا بچہ رو رہا ہے آئس کریم کے لیے، باپ کہہ رہا نہیں کھلاؤں گا۔ اب دوست کیا کہے گا؟ یار کیسے والد ہو، بچہ رو رہا ہے کھلا دو نا آئس کریم۔ اس کو پتہ نہیں ساری بات، تو آپ اس کو کیا رپلائی دیں گے؟ آپ کہیں گے میں والد ہوں، مجھے پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، ابھی آئس کریم کھلا دوں گا تو گلا خراب ہو جائے گا، یہ اور بیمار ہو جائے گا، اس کو آئس کریم دینا اس سے محبت نہیں ہے، دشمنی ہے۔ ایسا ہی ہے؟ ذرا بات میرے ساتھ رہیے گا۔ اب بڑی دل پر ہاتھ رکھ کر میری بات سننا، تم والد ہو، تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، میرے خالق کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے۔ میں مانگ رہا ہوں یا اللہ روزی میں برکت دے، وہ نہیں دے رہا، میں مانگ رہا ہوں یا اللہ اولاد دے، وہ نہیں دے رہا، میں گر گڑا رہا ہوں یا اللہ کرائے کے مکان میں ہوں اپنا مکان دے دے، وہ نہیں دے رہا، اے مولا میں فلاں ملک میں جانا چاہتا ہوں، ویزے لگانا چاہتا ہوں، نہیں مل رہے ویزا۔ ارے کیوں یقین نہیں رکھتے؟ جتنے ادھر بیٹھے ہو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کون ہے جو یہ کہتا ہے میری ماں مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ ارے ماں تو وہ ہستی ہے جو اپنے سکھ قربان کر کے ہمیں سخی کرتی ہے، ساری رات ہمارے لیے جاگنے والی ہماری ماں ہے۔
تو جو ماں تکلیف نہیں دے سکتی وہ ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کیسے ہماری دعا قبول نہیں کرے گا؟ یہ یقین رکھ لو، اگر میں مانگ رہا ہوں وہ نہیں دے رہا تو وہی میرے لیے بہتر ہے. میرا کام نہیں ہو رہا نا، وہی میرے لیے بہتر ہے. جو اولاد کے تمنائی ہیں، نہیں مل رہی اولاد، یقین کر لو کہ میرے لیے اولاد بہتر نہیں. پوچھو ان ماں باپ سے جن کے بچے مار کر انہیں گھر سے نکال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کاش بچہ پیدا ہی نہ ہوتا، بیٹے نے مارا ہے مجھے، بیٹے نے گھر سے نکال دیا. ایسی اولاد نہیں دنیا میں. ان ماں باپ سے پوچھو، کیا پتا آپ کے مقدر میں ویسی ہی اولاد ہو. اور اللہ فرما رہا ہے، اللہ کریم ہے، ہمارے بارے میں اچھا فیصلہ کیا کہ ہمیں اولاد سے محروم رکھا. اے میرے بندوں، جب تمہیں ماں باپ پر یقین ہے کہ وہ برا فیصلہ نہیں کرتے تو اپنے خالق پر یقین کر لو. اب اگر یہ سوچ لو گے نا تو آپ کی لائف بڑی پرسکون ہو جائے گی. اب آپ ٹینشن میں نہیں رہیں گے، دعا کریں گے، کام ہو گیا تو بھی اللہ کا شکر، نہیں ہوا تو بھی اللہ کا شکر. میرے لیے بہتر تھا نا، اللہ نے اس لیے نہیں کیا. یقین کر لو اپنے مالک پر. ایک بار میں افریقہ میں تھا، تنزانیہ میں. ایک بہت بڑے بزنس مین تھے. انہوں نے کہا میرا بہت بڑا ان کا کاروبار تھا. 7,000 گھر انہوں نے بنائے تھے، پورا سٹی بنایا. بڑی محبت کرتے ہیں دعوت اسلامی سے. مجھے کہا تنزانیہ ہیں، اب ہمارے ساتھ چلیں اور ہمارے اس پورے شہر کے اندر دعا کر دیں. میں نے کہا چلیں چلتے ہیں. میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا ان کی گاڑی میں. سنیے گا ذرا، میں اس بزنس مین سے ایک بات سیکھا ہوں اور میں بھولتا نہیں ہوں بات. تقریباً جب بھی میں نے یہ بیان کیا مجھے واقعہ خود ہی یاد آ جاتا ہے. ہم گئے اس کے ساتھ، ون آف دا بگیسٹ بزنس مین آف دیٹ کنٹری، بڑا کام تھا ان کا. ہم گئے تو اتفاق تھا جو پل تھا اس شہر کو اور ان کے شہر کو ملانے والا، وہاں کوئی ورک ہو رہا تھا، کام ہو رہا تھا. گاڑی رک گئی ہماری. وہ بڑا آدمی تھا، اس نے کئی لوگوں کو فون کیا، بھائی ہماری گاڑی کو نکلنے دیکھا. نہیں صاحب گاڑی نہیں نکل سکتی، پل پر کام ہو رہا ہے، ٹریفک کلوز. بہت کوشش کی اس نے، نہیں ہوا. ہم واپس آ گئے. جب ہم واپس آئے تو مجھے لگا کہ یار اس کو بیچارے کو دل چھوٹا ہو جاتا نا انسان کا. بڑی محبت سے لے کر گیا اور لے ہی نہیں جا سکا. تو میں نے کہا آپ گھبرائیں نہیں، اس میں کوئی خیر ہوگی، اللہ خیر کرے گا. میں ان کو تسلی دے رہا ہوں. یار اس بندے نے جو جملہ کہا نا، وہ کہتا ہے بھائی میری زندگی کا ایک دستور ہے، جب میرا کام ہو جاتا ہے نا تو میں ایک بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، نہیں ہوتا تو 2 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں شاکڈ ہو گیا. میں نے کہا آپ نے کیا کہا، ذرا دوبارہ کہیے. وہ بزنس مین ہے، مولوی، کوئی عالم دین نہیں تھے، لیکن مجھے سکھا گیا وہ بندہ. میں نے کہا دوبارہ کہیے. وہ کہتا ہے جب میرا کام ہو جاتا ہے نا میں ایک بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، جب نہیں ہوتا تو میں 2 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں نے کہا یہ کیوں؟ کہتے نہیں کس نے کیا، کام نہیں ہوا تو کس کی مرضی سے ہوا، ہم دونوں کا جانا وہاں ٹھیک ہی نہیں تھا. جب ہی روڈ بند ہو گیا، اللہ نے جو کیا میرے مالک نے بہتر کیا. میں نے کہا یار آپ کمال کی شخصیت ہو. میں اتنا خوش ہوا اس بندے سے. یہ فارمولہ یاد کر لو، لائف پرسکون ہو جائے گی. جو مانگو مل جائے یا اللہ تیری مہربانی، جو نہ ملا یا اللہ پھر بھی تیری مہربانی. تو میرے ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے، بہتر تھا جبھی تو نہیں دیا. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعا میں کنجوسی نہیں، دل و جان سے مانگو. ٹھیک ہے؟ اچھا اب دعا کے کچھ آداب بھی سن لیں. دعا قبول نہ ہونے کا ایک سبب حرام روزی بھی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی. بندہ حرام بھی کھا رہا ہے، سود کا کام بھی کر رہا ہے، ملاوٹ بھی کر رہا ہے، جھوٹ بول کر روزی بھی کما رہا ہے، کہتا ہے دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، بڑا رو رہا تھا، بڑا گر گڑا رہا تھا، یا اللہ میری دعا قبول کر لے، یا اللہ میری دعا قبول کر لے. حضرت موسیٰ نے دیکھا، اللہ سے عرض کی مولا تیرا بندہ کتنا رو رہا ہے، گر گڑا رہا ہے، میرے مالک اس کی دعا قبول کر لے. ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو لیں. اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی. عرض کی مولا کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ کھاتا حرام ہے، اسے جو لباس پہنا یہ حرام ہے. سوچئے اللہ کے نبی سفارش کر رہے ہیں اللہ اس کی دعا قبول کر لے، مگر حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. اپنی روزی پاکیزہ کرو. آپ میں سارے چاہتے ہیں نا مستجاب الدعوات بن جائیں. مستجاب الدعوات کے معنی کیا ہے؟ جس کی ساری دعائیں قبول ہوں. سب چاہتے ہو نا. حضرت سعد بن ابی وقاص نے پیارے آقا سے سوال کیا، کیا بیوٹیفل کوسچن کر لیا، ہمارے کام سیدھا ہو گیا. آقا سے عرض کی یا رسول اللہ میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، I want to be a مستجاب الدعوات. نبی پاک نے کوئی لمبا چوڑا، آپ کو تو پورا سلیبس دیا جاتا ہے نا، پی ایچ ڈی کرنا ہے تو اتنی کتابیں پڑھو، ایم بی بی ایس کرنا ہے تو اتنی کتابیں پڑھو، لیکن مستجاب الدعوات تو کمال ہو گیا نا. اس سے بڑی ڈگری ہے کوئی؟ جو دعا مانگو وہ مل جائے. کوئی بڑا سلیبس نہیں دیا نبی پاک نے، اتنے سال روزے رکھو، اتنی تلاوت کرو، اتنے سجدے کرو، اتنے طواف کرو. سنو ایک لائن میں میرے آقا نے جواب دے دیا، فرمایا اے سعد اپنے لقمے پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. That's it. غذا پاکیزہ ہو، آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. ایک اور بڑی اہم بات جو مسٹیک کر جاتے ہیں وہ کیا ہے
کہ ہم دعا کے اندر فوکس نہیں کرتے. یاد رکھیں, اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا, یاد رکھیے گا. مثال کے طور پہ ہم دعا کرتے وقت آمین, کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں آمین آمین آمین, بات اللہ سے کر رہے ہو اور دھیان کہیں اور ہے. اس کو میں آپ کی اگزامپل دیتا ہوں. آپ میں سے کئی ٹیچرز بیٹھے ہوں گے, پروفیسر بیٹھے ہوں گے, سیٹھ بیٹھے ہوں گے, والد بیٹھے ہوں گے. آپ کا اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے بیٹھا ہے, آپ کا بیٹا آپ کے سامنے بیٹھا ہے, آپ کا ماتحت آپ کے سامنے بیٹھا, آپ اس کو بڑا کوئی بات سمجھا رہے ہیں, بیٹا دیکھو یوں کرنا یوں کرنا ہے. وہ کبھی ادھر دیکھے, کبھی ادھر دیکھے, کبھی موبائل نکال لے. کیسا لگے گا آپ کو؟ کمال ہے یار, میں تم سے بات کر رہا ہوں اور تمہارا دھیان کہیں اور ہے. توجہ سے سنو. آپ کو برا لگتا ہے آپ کا بچہ آپ کی بات نہ سنے. تم رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دھیان کہیں اور ہے, کدھر سے دعا قبول ہوگی؟ یہ بے ادبی ہے. بارگاہ الہی میں حاضر ہیں تو بس فوکس, پتا چلے میں کس کے دربار میں ہوں, آنکھیں جھکی ہوں, ادب سے بندہ بیٹھے وضو کر کے, ہیں اس کا خیال مالک کے دربار کی طرف ہو کہ غلام ایک مجرم بادشاہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے بھکاری بن کر حاضر ہوا ہے. پھر دیکھیں کیسے عطا ملتی ہے. ایک اور مسٹیک دعا قبول نہ ہونے کا ایک سبب, اور وہ ہے یقین. ایک بڑا پرابلم یہ ہے, بندہ کہتا ہے یار چلو مانگ لیتے ہیں, باقی ہوتی نہیں اپنی دعا قبول. ہے روایتوں کا مضمون ہے, جو بندہ یہ کہے نا کہ دعا پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں, اس کی قبول ہی نہیں ہونی ہے, وہ نہ مانگے. یقین چاہیے, وہ بلیف چاہیے, وہ یقین ساتھ ہو تو پھر دعا عرش تک جاتی ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آیا. ایک بار ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی, بڑا زبردست قحط. گاؤں والوں نے طے کیا چلو مل کر ذرا دعا کرتے ہیں, نماز استسقاء وغیرہ پڑھتے ہیں. گاؤں کے سارے لوگ جمع ہوئے, ہزاروں کا مجمع. کئی سالوں سے اس گاؤں میں بارش ہی نہیں ہوئی, پتے پتے کو بوند بوند کو لوگ ترس رہے, قحط. ایک نوجوان, ایک ینگسٹر آیا, ہاتھ میں اس کی چھتری ہے. سارے گاؤں والے ہنسنے لگے کہ اللہ کے بندے, کئی سالوں سے ایک قطرہ پانی کا نہیں گرا, تم چھتری لے کر آئے ہو. اس نوجوان نے کمال کا جواب دیا کہ جس سے مانگنے آئے ہیں وہی تو برسانے والا ہے. اب اگر اس نے برسا دی تو کیا بھیگتے ہوئے جاؤں گا؟ اب ہوا یہی. کتاب میں لکھا سب نے دعا مانگی, نوجوان کے یقین کی برکت سے دعا کے دوران موسلا دھار بارش شروع ہو گئی. سارا گاؤں بھیگتے ہوئے گیا, نوجوان چھتری کے نیچے چلتا ہوا جا رہا ہے. یقین ہوگا تو کام ہوگا. دعا پر یقین نہیں تو اللہ پر ہی یقین نہیں ہے تو کام کیسے ہوگا؟ یہ تو چند میں نے آداب بیان کر دیے. اب میں دو بڑی اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ دعا جو ہے نا ماں باپ کی, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یار کام نہیں ہو سکتا میرا, بڑا ٹپیکل ہے, میں بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں, میرے مسائل بہت ہیں, یہ مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا, میں اتنے بڑے قرضے میں آ گیا ہوں کہ وہ قرضہ کیسے اترے گا؟ میں ساری زندگی نوکری کرتا رہوں, قرضہ تو نہیں اترنا, میری یہ بیماری ڈاکٹر کہتے ٹھیک ہی نہیں ہوگی. یہاں آ کر ہمارا کانفیڈنس شیک ہو جاتا ہے, ہم اللہ سے بھروسہ اٹھا لیتے ہیں, ہمیں لگتا ہے نہیں یار یہ پرابلم سالو نہیں ہو سکتا. آج ایک بات سیکھ کر جانا, جو پرابلم آپ کے سامنے بہت بڑا ہے نا وہ آپ کے لیے بڑا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, میرا مالک جب چاہے جیسے چاہے حکم فرمائے اور مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اب میں آپ کو اس کو لاجیکلی سمجھاتا ہوں. ایک آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر میں چونٹیاں چلتی ہیں, بازوں کا چونٹیاں ہوتی ہیں نا. اب چونٹی جا رہی ہے, آپ اس کے سامنے سیب رکھ دیں. اب چونٹی کی طرف رہ کر سوچیں, چونٹی دیکھے گی اتنی بڑی چیز سیب, چونٹی کے لیے وہ سیب پہاڑ ہے, چونٹی ہٹا سکتی ہے اس کو؟ نہیں. وہ کیا کرے گی؟ کھڑی رہے گی یا تو راستہ بدل دے گی. یار اتنی بڑی چیز سامنے آ گئی, میں تو کچھ نہیں کر سکتی. وہی سیب آپ واپس اٹھا کے جیب میں رکھ لیں, چونٹی کا راستہ کلیئر. بات سمجھ رہے میری؟ سیب چونٹی کے لیے کیا تھا؟ پہاڑ. آپ کے لیے کیا ہے؟ سیب. آپ نے اٹھایا واپس جیب میں رکھ لیا, چونٹی کے سامنے سے پہاڑ ہٹ گیا. جو پرابلم میرے اور آپ کے سامنے ہے نا, میرے لیے پہاڑ ہے, آپ کے لیے پہاڑ ہے. آپ کو لگتا ہے سالو ہی نہیں ہو سکتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ جب چاہے جیسے چاہے, منٹوں میں, منٹ بھی زیادہ ہیں, سیکنڈوں میں پرابلم سالو کرتا ہے. دل سے دعا مانگو. اب میں آپ کو ایک واقعہ سنا, ایک ڈاکٹر کا بڑا ہی زبردست واقعہ, میں نے کتاب میں پڑھا. ڈاکٹر احمد اس شخص کا نام تھا. ایک کنٹری میں وہ بڑا زبردست ڈاکٹر تھا, اور ون آف دا بگیسٹ ڈاکٹر آف دیٹ کنٹری. حکومت نے پلان کیا کہ اس ڈاکٹر کو کنٹری کا سب سے بڑا ایوارڈ دینا ہے, سب سے بڑا انعام. ایک سیمینار مقرر کیا گیا, اس کو ایز اے اسپیشل گیسٹ مہمان خصوصی بلایا گیا. کہا دنیا بھر سے لوگ بلائیں گے, پاکستان کے یا اس ملک کے بڑے لوگ آئیں گے, آپ کو گفٹ دیا جائے گا, آپ کو ایوارڈ دیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب بڑے خوش کہ میرے اعزاز میں اتنی بڑی تقریب. مثال دیتا ہوں, ان کی منڈے کو تقریب تھی, سنڈے کو انہوں نے فلائٹ بک کر لی کیپٹل جانے کے لیے, دارالحکومت میں جانے کے لیے. سنڈے کو جب فلائٹ ٹیک آف ہوتی ہے, بڑے خوش ہیں ڈاکٹر صاحب کے لائف ٹائم ایک ایسا ایوارڈ مجھے ملنے والا ہے جو پوری زندگی میں نہیں ملا مجھے.
فلائٹ ٹیک آف ہوئی اور جہاز جو ہے وہ جیسے ہی ٹیک آف ہوا تھوڑی دیر بعد موسم خراب ہو گیا. جہاز میں بڑے ہچکولے آنے لگے, بڑی گھبراہٹ ان کو ہو گئی. ایسا لگا کہ جہاز کہیں حادثے کا شکار نہ ہو جائے. کیپٹن نے اعلان کیا کہ جہاز میں کوئی فنی خرابی ہے, موسم بھی بڑا خراب ہے, ہمیں کسی چھوٹے سے ایئرپورٹ پر جہاز اتارنا پڑے گا. اس جہاز کو ایک چھوٹے ایئرپورٹ پر خیریت سے لینڈ کروایا گیا. سب لوگوں نے سکون کا سانس لیا. ڈاکٹر صاحب پریشان تھے کہ مجھے آج کسی صورت بھی کیپٹل دارالحکومت پہنچنا ہے, کل ایوارڈ میرے لیے ہے, ساری دنیا آنی ہے اور میں نہیں پہنچ سکا. ڈاکٹر صاحب ویٹ کرتے رہے کہ اب کب اڑے گا. ایئرپورٹ کے عملے نے کہا کہ حضور آج جہاز نہیں اڑ سکتا, یہ جہاز میں ایسی خرابی ہے, ہمارا ایئرپورٹ بھی بہت چھوٹا ہے, ہمارے یہاں کوئی ٹیکنیکل اسٹاف نہیں ہے, یہ کل ہو سکے گا. ڈاکٹر صاحب کہے میں مر جاؤں گا, بہت بڑا پرابلم ہو جائے گا, مجھے کل بہت بڑا ایوارڈ ملنا ہے, مجھے کیپٹل پہنچنا ضروری ہے. کہ دیکھیں اگر آپ نے واقعی وہاں پہنچنا ہے نا تو اس کا آسان حل یہ, آپ گاڑی کرائے پہ لیں, جہاں جانا ہے وہ 6-7 گھنٹے کی ڈرائیو ہے, آپ رات تک پہنچ جائیں گے, آپ جہاز کا انتظار نہ کریں. ڈاکٹر صاحب کو مشورہ سمجھ آیا, رینٹا کار لی, گاڑی ڈرائیو کرنا شروع کی. سارے راستے میں بارش, بجلی چمک رہی ہے, اکیلا ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب اچانک اس کو سمجھ ہی نہیں آئی, راستہ پہلی بار تھا, وہ کسی ان نون راستے پر چڑھ گیا, موٹر وے سے اتر کر کسی چھوٹے راستے پہ چلا گیا. چلتے 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 بارش زبردست, بھوک زیادہ لگی. ڈاکٹر کو احساس ہو گیا کہ میں غلط راستے پر آ گیا ہوں. اب بارش بھی اتنی, بھوک سے برا حال. دیکھا ایک چھوٹا سا گھر, اس میں بلب جل رہا تھا. اس ڈاکٹر نے گاڑی وہاں پارک کی, دروازہ نوک کیا. ایک بوڑھی خاتون باہر نکلی. کہا بیٹا کون ہو؟ کہا ماں جی راستہ بھول گیا ہوں, بارش بہت ہے. کہا بیٹا اندر آ جاؤ. اس خاتون نے جو گھر میں کھانا بنا تھا ڈاکٹر کو پیش کیا. ڈاکٹر احمد کو بھوک بڑی لگی تھی, کھانا کھا لیا. اب اس بوڑھی ماں کے پیچھے ڈاکٹر نے دیکھا ایک جوان بیٹا بستر پر لیٹا ہے. کہا ماں جی یہ کون ہے؟ کہا بیٹا میرا پوتا ہے, شدید بیمار ہے. میں غریب عورت ہوں مگر میرے پوتے کو جو میری زندگی کا سہارا, ایک ایسی بیماری ہو گئی ہے. ہمارے گاؤں میں نے کئی ڈاکٹروں کو دکھایا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا علاج پاکستان میں ایک ہی ڈاکٹر ہے جس کا نام ڈاکٹر احمد ہے, وہی کر سکتا ہے. بیٹا ہر نماز کے بعد دعا کرتی ہوں کہ اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ میں اپنے اس معذور بیٹے کو ڈاکٹر احمد کے پاس لے جاؤں. تم مجھے مسافر لگتے ہو, ذرا تم بھی دعا کر دو میرے بیٹے کا علاج ہو جائے. ڈاکٹر احمد دسترخوان پر بیٹھ کر رونے لگا. کہتا ہے ماں جی میرے جہاز کا خراب ہونا, چھوٹے ایئرپورٹ پر اترنا, میری گاڑی کا راستہ بھولنا اور آپ ہی کے دروازے پر آ کر کھڑے ہونا, یہ فقط آپ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے. میں ہی ڈاکٹر احمد ہوں, آج آپ کے گھر میں آ گیا ہوں, میں آپ کے بیٹے کا علاج کروں گا. یہ ہے دعا. اللہ سے دعا کرو تو گھبراؤ نہیں, اللہ سے دعا کرو تو یقین رکھو. اگر واقعی دل سے دعا ہے تو رب راستے بنائے گا, وہ غیب سے مدد فرمائے گا. مجھے لگتا ہے میرا مسئلہ بڑا ہے, اور پھر میں وہی بات کروں گا کہ جس کی ماں زندہ ہے, خدا کی قسم ماں کی دعائیں لے لو. پوچھو ان سے جن کی ماں چلی گئی ہے. آج جس کی ماں نہیں نا, وہ کس سے دعائیں کروائے, وہ کس سے التجائیں کروائے. سفر پہ ہوتے تھے تو پیچھے کوئی تھا جو مصلی بچھا کر دعا کرتا تھا. ہر تھوڑے دنوں بعد پیغام آتا تھا بیٹا کدھر پہنچے, بیٹا طبیعت کیسی ہے. ارے ماں سوچو تو صحیح, بیٹے کا کام تھا ماں سے پوچھنا کہ ماں تمہاری طبیعت کیسی ہے. ماں پوچھتی ہے بیٹا تم کیسے ہو. ہم نے راتوں کو اٹھ کر ماں کو جگایا, ماں پیٹ میں درد ہے. کبھی ماں نے ہمیں بتایا کہ میرے پیٹ میں درد ہے بیٹا. اپنی تکلیفیں سہتی رہی, اپنی تکلیفیں سہتی رہی, مگر ہمیں راحتیں پہنچاتی رہی. لے لو دعائیں, یہ دعاؤں کا سائبان ہے. نہ کرو ماں کو تنگ, نہ کرو اسے پریشان. جتنی بھی بڑی پریشانی میں ہونا ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ کہ ماں میرے لیے دعا کر دے. تمہاری ماں نے دعا کر دی نا, یہ عرش تک جاتی. اور ایک اور بات بتا دوں, کچھ دعائیں وہ ہیں جو ہم کہتے ہیں ماں دعا کر دو, ابو دعا کر دی, یہ الگ بات ہے, وہ کرتے ہیں. اتنی خدمت کرو کہ کہنا نہ پڑے, ماں خود دعا کرے یا اللہ میرے بیٹے کی خیر کر دے. ماں والد خود دعا کرے یا اللہ میرے بیٹے کے بگڑے کام بنا دے. پھر دیکھو کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ. اور آخری بات آج کے بیان کی کہ کبھی کسی کی بد دعا نہ لینا. دعا اثر رکھتی ہے نا تو بد دعا بھی اثر رکھتی ہے. ہائے جو ہوتی ہے نا دل سے نکلتی ہے, وہ برباد کر دیتی ہے انسان کو. اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ یار میرا چلتا کاروبار خراب ہو رہا ہے, میری زندگی میں پرابلم شروع ہو گئی ہیں, میرے گھر میں بڑی خوشیاں تھیں, آہستہ آہستہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں, فوراً چیک کرو کسی پر ظلم تو نہیں کیا, کسی کی ہائے تو نہیں لی. ایک بار میں نے ایک واقعہ, اسی کتاب میں یہ واقعہ بھی پڑھا
کہ ایک مچھیرا تھا اور ایک پولیس والا کوتوال اس مچھلی بازار میں گیا اور اس نے دیکھا بڑی تازہ مچھلی مچھیرا بیچ رہا ہے. کہا کتنے کی ہے دکھاؤ ذرا. اس نے کہا صاحب اتنے 100 روپے کی ہے. کہا کبھی ہم نے کسی کو پیسے دیے؟ مچھلی چھینی اور چلا گیا. وہ غریب مچھیرا بڑی چیخیں ماری کہ بھائی میری روزی ہے, میں نے آج بچوں کے لیے کھانا لے کر جانا ہے, مگر اس پولیس والے نے نہیں سننا تھا. وہ اس مچھلی کو لے کر چلا گیا. مچھلی اتنی فریش تھی کہ وہ پھڑک رہی تھی. اسی پھڑکنے کے دوران اس مچھلی نے اس پولیس والے کے انگوٹھے پہ کاٹ لیا. نارمل سا تھا معاملہ تھا. گھر آ گیا, گھر آیا, بیوی کو کہا مچھلی پکاؤ, فریش فش لایا ہوں. مگر تھوڑی دیر بعد انگوٹھے میں درد شروع ہو گیا. اور آپ جانتے ہیں انفیکشن کس کو کہتے ہیں, چیزوں کا خراب ہونا کس کو کہتے ہیں. اس کے انگوٹھے میں شدید پین شروع ہو گیا, بہت درد. کھانا بعد میں کھاؤں گا, پہلے دوست ڈاکٹر ہے اس کے پاس جاتا ہوں. اس کے پاس گیا, کہا ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ انگوٹھے میں کیا ہو گیا ہے, بہت لال ہو گیا, بہت درد ہو رہا ہے. کہا اس میں زہر پھیل گیا ہے, ابھی ڈیسائیڈ کرو ورنہ یہ انگوٹھا نہیں کاٹو گے تو ہاتھ کاٹنا پڑے گا. کہا اچھا ہاں. انگوٹھا کٹوایا, گھر آیا, بڑا افسردہ کہ انگوٹھا ہی کٹ گیا. ابھی دسترخوان پر بیٹھا تو ہتھیلی میں درد شروع ہو گیا, ہتھیلی لال ہونا شروع ہو گئی, بڑی بڑی تکلیف. پھر گیا ڈاکٹر کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تھا انگوٹھا کٹوا دو, ہتھیلی بچ جائے گی, ہتھیلی بھی لال ہو گئی. کہ بیٹا اس میں بھی انفیکشن ہو گیا ہے, فوری فیصلہ کرو, میری عقل کام نہیں کر رہی ورنہ ایسا نہ ہو تمہارا پورا بازو کاٹنا پڑے. مرتا کیا نہ کرتا, ہتھیلی کٹوائی. پھر گھر آیا, پٹی بندی ہوئی ہاتھ پہ, آنکھوں میں آنسو ہیں, تڑپ کے لیٹا. لیکن رات چین سے نیند نہ آئی, ہاتھ میں درد ہونا شروع ہو گیا, پورا ہاتھ لال ہو گیا, پریشان. ڈاکٹر کے پاس جانے والا تھا, اس کا ایک دوست بڑا سمجھدار تھا, وہ دیکھ رہا تھا کہ شام انگوٹھا کٹوایا, پھر ہتھیلی کٹوائی, اب ہاتھ کے لیے تڑپ رہا ہے. کہہ رہے ایک بات بتاؤ, آج تمہارے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہے کیا, تم نے کوئی کام کیا ہے؟ کہتا ہاں, میں ایک غریب مچھیرے سے مچھلی چھین کر آیا ہوں. وہ روتا رہا, میں اس کا جواب میں نے نہیں دیا. وہ دوست بڑا سمجھدار تھا, کہ جلدی کرو اس مچھیرے سے معافی مانگو ورنہ ایک ایک کر کے پورا جسم کٹ جائے گا. راتوں رات دونوں دوست بھاگے, اس مچھیرے کا گھر ڈھونڈا, آدھی رات کو اس کے گھر پہنچے اور اس پولیس والے نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ دیکھو میرا ہاتھ کٹ گیا ہے, مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دو. اور مزے کی بات یہ ہے غریب کا دل بہت بڑا ہوتا ہے, ظلم بھی ہوا تھا پھر بھی اس نے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا. اس دوست بڑا سمجھدار تھا, اس نے مچھیرے کو پکڑ لیا. کہا ایک بات تو بتاؤ, جب یہ تم سے مچھلی چھین کر گیا تم نے کچھ کہا تھا کیا؟ کہتا ہاں میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی. کہ یا اللہ میں کمزور ہوں, یہ بندہ مجھ پر ظلم کر کے میرے بچوں کی روزی لے گیا ہے, میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا. اے اللہ میرا بدلہ تو نے لینا ہے, اے اللہ میرا بدلہ تیرے ذمہ ہے, اب تو اپنی قدرت سے میرا بدلہ لیجیو. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یاد رکھنا ہائے نہ لینا کسی کی, تکبر نہ کرنا کہ میں بڑا کرو فر والا ہوں, میں انجینئر, میں ڈاکٹر, میں پروفیسر, میں سیٹھ. آج آپ کچھ بھی ہیں, یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے. ایک ہائے لگ گئی نا, اللہ کے کسی بندے کو تکلیف پہنچا دی اور اس نے ہاتھ اٹھا دیے. یہ دعا بڑی کمال کی چیز ہے, طوفان ٹال بھی دیتی ہے اور برباد بھی کر دیتی ہے. بربادی سے بچنا ہے, لوگوں کی دعائیں لیجیے. زندگی میں ایسے کام کرنا میٹھے اسلامی بھائیوں کہ میری غیر موجودگی میں بھی لوگ دعا دیں کہ کیا بندہ ہے, کیا ملتا ہے, کیا اخلاق ہے. ایسا نہ کرنا کہ کسی سے مل کر جاؤ تو جانے کے بعد لوگ کہیں اتنا غرور, اتنا تکبر, مجھے ذلیل کر کے گیا. آج ملازم کو ہم ذلیل کر دیتے ہیں, آج بیوی بچوں کے سامنے گالیاں نکالتے ہیں, آج لوگ ہم سے ڈرتے ہیں. یاد رکھو یہ عزت نہیں ہے. آج آپ کا, اگر میں جو پروفیسر بیٹھے ان سے کہنا چاہتا ہوں, آپ ٹیچر ہیں اور آپ کے اسٹوڈنٹ آپ کا ادب کرتے ہیں, یہ ادب ہے یا ڈر ہے چیک کیجئے. آپ کے سامنے جو ادب کرے اور پیچھے گالیاں دے وہ ادب نہیں, وہ عزت نہیں. عزت یہ ہے کہ میں سامنے نہ بھی ہوں تو لوگ کہیں کہ کمال کا آدمی ہے, اللہ اس کی خیر فرمائے. کاش میں ایسی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جاؤں, آپ گزارنے میں کامیاب ہو جائیں کہ جب دنیا سے جائیں نا تو لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں, مغفرت کی دعا کریں, ہمارے اچھے کام انہیں یاد آئے. لوگوں کے دلوں میں نفرتیں نہ ڈالو. آج کسی پر ظلم کر کے روب جما کر اس کو دھوس میں لے کر ہم اپنا کام تو نکال لیتے ہیں, مگر یاد رکھنا وہ بھی بندہ رب کا ہے, اللہ کا بندہ ہے, نبی پاک کا امتی ہے, اس کا بھی کنیکشن ہے. اور اگر تڑپ کر اس نے دعا کر دی نا تو ہماری بربادی کوئی نہیں روک سکے گا. اگر میرا کوئی بھائی ایسا بیٹھا ہے نا جو دیکھ رہا ہے کہ یار کاروبار ڈاؤن ہو رہا ہے, فیملی ڈسٹرب ہو رہی ہے, صحت گڑبڑ ہو رہی ہے, کچھ چیزیں بکھرتی محسوس ہو رہی ہیں, فوراً الرٹ ہو جائیں, چیک کریں,
मुलाजमीन से जुल्म तो नहीं हो रहा, पड़ोसियों को तकलीफ तो नहीं हो रही, बीवी बच्चे तो परेशान नहीं, माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार खाला मामू चाचा बहुत परेशान है लोगों से। हम समझते हैं हम सब ठीक है, नहीं सब ठीक नहीं है, दिल तोड़े हुए हैं, जलील किया हुआ है हमने, दुनिया को बांटते हैं, अपनों को परेशान किया हुआ है। जो शरीयत सिखाती है कि सबसे ज्यादा हक है हमारे माँ बाप का हम पर, फिर हमारे घर वालों का, फिर हमारे रिश्तेदारों का। सारी दुनिया खुश है और रिश्तेदार परेशान है हमसे। तो है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आज के इस मुख्तसर बयान में मैंने 2-3 एस्पेक्ट आपके सामने रखे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ दुआ, कितनी जरूरी है दुआ, कितनी बरकत वाली चीज है दुआ। घबराओ नहीं, मांगो अल्लाह से, डरो नहीं, कंजूसी नहीं करो, अदब से मांगो, फोकस के साथ मांगो, यकीन के साथ मांगो, जितना मांगना है मांगो। और दूसरी बात, हराम से बचना है ताकि दुआएं कबूल हो, और ना मिले तो शिकवा नहीं, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। और आखिरी बात, हाय नहीं लेनी, तकलीफ नहीं पहुंचानी। अल्लाह ताला मुझे और आपको मुसलमानों का खैर खा बना दे, मुसलमानों के दिलों में खुशी दाखिल करने वाला बना है। और यही दावत इस्लामी का मैसेज है। हम मिलाद मनाने जमा हुए हैं, नबी पाक के गोया मिलाद का महीना आ गया। क्या किया मेरे आका ने सारी जिंदगी? मोहब्बतें, प्यार, नरमी, शफकत, जानवरों के साथ अच्छा सलूक। अल्लाह के हबीब जानवरों पर जुल्म करने से मना करते, आज हम इंसानों पर जुल्म कर रहे हैं, आज लोगों पर लड़ाइयां कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं। एक गलती माफ करने के लिए बंदा तैयार नहीं होता, कहता नहीं जनाब ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, इसने मुझे कैसे गाली निकाली, जानता नहीं मैं कौन हूं। भूल गए सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर कि जिसने खूह के प्यासों को कबाएं दी। हैं मेरे आका वो हैं जो गालियां सुनकर दुआएं देते, और हम कहते हैं नबी का उम्मती हूं, गुलाम हूं। कैसे गुलाम हो? लड़ाई झगड़े के लिए हर वक्त तैयार रहते हो, नहीं छोड़ूंगा, बदला लूंगा। खानदानी दुश्मनियां चल रही हैं, कई कई नस्लों से दुश्मनियां चल रही हैं। अल्लाह के बंदों क्या हो गया है? हम उस नबी के उम्मती हैं कि जिन्होंने कातिलाना हमला किया, अल्लाह के हबीब ने उन्हें भी माफ फरमा दिया, और हम माफ करने के लिए तैयार नहीं है। एक आखिरी रिवायत सुन लो, काश दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते, जिसका मजमून है, जो माफ नहीं करता उसे माफ नहीं किया जाएगा, और जो रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाएगा। मर्जी आपकी, ना करें माफ, करें दुश्मनियां, कयामत के दिन तैयार रहना, फिर हमें भी माफ नहीं किया जाएगा। बंदों को माफ करो, दरगुजर करो, और अल्लाह से दुआ करो, या अल्लाह मैं बंदा हूं, मैंने तेरी रजा के लिए बंदे माफ कर दिए, तू तो खालिक है, तो मुझे माफ फरमा दे। शबे कदर की दुआ याद है? अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। माना तो समझो क्या प्यारी दुआ है, अल्लाह तू करीम है, तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, मुझे भी माफ कर दे। हैं अल्लाह को अर्ज कर रहे, अल्लाह तू माफी को पसंद करता है, खुद माफी देने के लिए तैयार नहीं है, ना मुलाजिम को, ना बीवी को, ना सास को, ना बहू को। लड़ाई झगड़े लगे हुए सबके। आज एक नियत कर लो, है मुसलमानों, आका के गुलामों, आज तक मुझे किसी ने भी सताया, दिल दुखाया, मैंने उसको माफ किया। कह दो मैंने माफ किया, दुश्मनियां खत्म। आगे बढ़कर खुद माफी मांग लो। आपको लगेगा यार गलती तो उसने की थी, मैं क्यों माफी मांगू, वो माफी मांगे। यही तो प्रॉब्लम है। 2 दोस्त, 2 रिश्तेदार, 2 भाई 5-5, 10-10 साल से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, किस वजह से? वो माफी मांगे। एक सॉरी ने 2 दोस्तों को घर पे बिठाया हुआ है, मियां बीवी अलग बैठे हुए, रिश्तेदार दूर है, क्यों? वो पहले माफी मांग ले, बस मैं माफी मांग लूंगा, मैं माफ कर दूंगा। अरे आप आगे बढ़ के माफी मांग लो ना। हमारी मेमनी में एक जुमला कहा जाता है, जो नमियों वो अल्लाह के गमियों, जो झुक जाता है वो अल्लाह को पसंद आ जाता है। आप आगे बढ़ जाओ, आप फोन कर दो आज, ए मेरे भाई कई साल हो गए आप नाराज हैं, जो भी मुझसे गलती हुई अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दो, मैं आपके घर मिठाई का डब्बा लेकर आना चाहता हूं। अरे जाओ यार, दोस्ती कर लो। ये रिश्तेदार, ये प्यार करने वाले दुनिया में वैसे ही थोड़े होते हैं, इन थोड़ों से ही हमने दुश्मनियां लगाई हुई हैं। थोड़ी लाइफ है, प्यार से गुजारो, मोहब्बत से गुजारो, खत्म कर दो दुश्मनियां, फिर देखो इंशाअल्लाह कैसे मोहब्बतें बढ़ती हैं। अल्लाह करे ये पैगाम हम लेकर जाएं, और यही बातें दावत इस्लामी के मदरी माहौल